صفحہ نمبر 52 آیت نمبر 55 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ یہ بری تدبیروں کا واقعہ اس وقت ہوا جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے عیسیٰ، ہم آپ کو وفات کر کے یعنی دنیا کی زندگی ختم کر کے اپنی طرف اٹھائیں گے، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور آپ کو کافروں سے پاک رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم آپ کے متبعین کو قیامت تک کافروں پہ غالب رکھیں گے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر ہماری طرف تم نے لوٹنا ہے، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو ہم فیصلہ فرمائیں گے تمہارے درمیان ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کرنے والے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو ہم دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دیں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لیا اور نیک اعمال کیے ان کو پورا اجر ہوگا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں۔ یہودیوں نے بری تدبیر کی، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے پہ متفق ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے نبی کی حفاظتی تدبیر کی۔ یہ اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے، متوفی کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وفات ہو گئے پھر اٹھائے گئے۔ وفات کا اصل معنی ہے پورا ہو جانا، دنیا میں اس کی زندگی کا جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا، فلاں وفات پا گیا، فلاں کی دنیا کی زندگی کی تکمیل ہو گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وفات کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد موت کا آنا مراد نہیں ہے۔ حدیث میں صراحتاً ذکر ہے کہ زندہ اٹھائے گئے ہیں آسمان کی طرف۔ قرآن میں اجمال ہے، احادیث سے پھر قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ تو یہاں وفات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کا رزق جو تھا وہ مکمل ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور پھر قرب قیامت میں پھر زمین پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وفات سے مراد نیند مراد ہے، نیند کی حالت میں آپ کو اٹھایا گیا تھا، نیند بھی آدھی موت ہے۔ بہرحال احادیث میں صراحتاً ذکر ہے کہ آپ
زندہ اٹھائے گئے ہیں، اور جو آدمی قتل کیا گیا وہ اس کا ہم شکل تھا۔ کافروں سے اللہ نے محفوظ رکھا، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ کے متبعین کو ہم کافروں پہ غالب رکھیں گے۔ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں، کیوں؟ ہم اس کی کتاب کو سچ مانتے ہیں، اس کی نبوت کو ہم سچ مانتے ہیں۔ وہ بھی توحید کی طرف بلاتے تھے، ہم بھی توحید پہ ہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین نہیں ہیں جو انجیل کو مانتے تھے، لیکن انجیل نے جس نبی کا ذکر کیا ہمارے نبی کا وہ نہیں مانتے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین نہیں ہو سکتے۔ اور ظاہر بھی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہودی تھے۔ یہودیوں کو آج بھی، بلکہ تاریخ کے اوراق میں کبھی بھی عیسائیوں پہ غلبہ حاصل نہیں ہوا، اور نہ تا قیامت ان کو کوئی غلبہ حاصل ہوگا۔ نہ مسلمانوں پہ سازشیں کریں گے، غلبہ نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ مریم کی عمر 13 سال تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے شکم مبارک میں اللہ نے وجود دیا۔ 30 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا منصب سنبھالا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ نبی ہیں جس کو 40 سال سے پہلے نبوت ملی۔ آپ کو نبوت 30 سال کی عمر میں ملی ہے۔ پھر مزید 3 سال دنیا میں رہے۔ 33 سال کی عمر میں آپ کے خلاف سازشیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ شادی نہیں ہوئی تھی۔ روایات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر نزول فرمائیں گے تو شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، اور ایک روایت میں ہے کہ مزید 40 سال دنیا میں گزاریں گے، اور اسلام کا بول بالا ہوگا، اسی امت کے احکامات پہ عمل کرے گا، اور پوری دنیا میں ایک امن کا سما ہوگا۔ دجال کو قتل کرے گا، اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ پھر میرے آغوش میں تا قیامت آرام فرما ہو جائیں گے۔ ہمیں عائشہ کے کمرے میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب آپ آسمان پہ اٹھائے گئے اور آپ کے ہم شکل یہودی کو پھانسی دی گئی، صلیب پہ ان کو لٹکایا گیا، تو مریم علیہ السلام اور ایک دوسری عورت جو کہ جنون کا شکار تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ان کو شفا دی تھی، یہ دونوں عورتیں اس نعش پہ گئی اور وہاں بہت زیادہ روئیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ اپنی والدہ کی تسلی کے لیے زمین میں ظہور فرمائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ہاں ظاہر ہوئے اور فرمایا میری والدہ میں حیات ہوں، یہ میرا ہم شکل ہے، میں نہیں ہوں، آپ کیوں روتی ہیں؟ مجھے صحیح سالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، میں صحیح سالم ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ پھر بھی وہ بدستور پریشان اور غمگین رہی، تو 7ویں دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا آپ کی والدہ بہت زیادہ غمگین ہے،
عیسیٰ آپ زمین پہ نزول فرمائیں، بقعہ فلسطین کا ایک پہاڑ ہے اس پہ آپ نازل ہو جائیں، آپ اپنے حواریین کی بھی کچھ وقت کے لیے ملاقات کر لیں اور ان کو اپنا مشن حوالے کریں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے رکھیں۔ تو وہاں آپ کا نزول ہوا اور اپنی والدہ کی بھی ملاقات ہوئی، حواریین کو بھی اپنا مشن سپرد کیا اور پھر واپس اٹھائے گئے۔ یہ بھی روایات میں ہے کہ کسی کی موت پہ سب سے زیادہ غم اور پریشان رہنے والی عورت مریم علیہ السلام، اور ایک امام بخاری کی روایت میں ہے حسن بن علی کی بیوی۔ اس کے متعلق منقول ہے کہ حسن بن علی کی بیوی جو تھی 1 سال تک اپنے شوہر کی قبر پہ پڑی رہی، وہاں خیمہ لگایا تھا اور وہاں اعمال رونا دھونا، یا اللہ میرا خاوند گیا۔ یہ 2 عورتوں کا غم کسی کی موت پہ مثالی رہا۔ اتنی غمگین تھی مریم کہ اللہ نے حکم فرمایا اے عیسیٰ آپ اتر جائیں، اپنی والدہ کو تسلی دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول پھر ہوگا شام کے شہر دمشق کی ایک مسجد کی مینار پہ، اور پھر دجال کو قتل کرے گا۔ یہودی دجال کو اپنا رب مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ دجال ہمارا رب ہے، اس کا نزول ہوگا۔ اور یہ بھی کسی ساتھی نے مجھے کہا تھا شام میں اس نے کچھ وقت گزارا تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ وہاں ایک جگہ ہے باب لد، حدیث میں ہے کہ باب لد میں دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ تو وہ ساتھی مجھے کہہ رہا تھا کہ وہاں یہودیوں نے ایک طیارہ بالکل تیار کھڑا کیا ہوا ہے اور پائلٹ اس میں ہر وقت موجود رہتا ہے کہ قرب قیامت ہے، ہمارا رب نازل ہوگا اور ہم فوراً پھر اس کو یہاں جب پہنچ جائے تو ہم طیارے میں بٹھا کے اوپر اڑا کے محفوظ لے جائیں گے تاکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ کر سکے۔ ہمارے نبی کے ارشادات میں کوئی شک نہیں، حضور نے فرمایا ہے کہ باب لد میں وہ دجال کو قتل کریں گے، تو یہ ضرور ہوگا، چاہے جتنے بھی طیارے کھڑے کیے جائیں وہ نہیں ہو سکتا۔ ایک پرزور اسلامی حکومت پوری دنیا پہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں قائم ہوگی، اور جس میں مال و دولت کی بڑی فراوانی ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دور میں آدمی مال اٹھا کے پھرتا رہے گا، کون ہے کہ میں اس کو مال دوں؟ کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، ہر آدمی کہے گا میں خود مالدار ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ امن و امان کا زمانہ ہوگا، یہاں تک کہ سام بھی ڈسنا چھوڑ دیں گے اور سام کے اندر بھی زہریلے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ روایات میں کہ چھوٹے بچے سانپوں سے کھیلنے لگ جائیں گے۔ یہ دور آئے گا، حسد بغض نہیں ہوگا، امن و امان کا زمانہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر وہ کفر کی ہوا پھیل جائے گی، ایمان یافتہ لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے، ایمان ختم ہو کے بالآخر پھر قیامت واقع ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے عیسیٰ ہم آپ کو
آپ کی زندگی کا تکمیل کر کے اپنی طرف اٹھائیں گے اور آپ کو کافروں سے محفوظ رکھیں گے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم آپ کے متبعین کو تا قیامت کافروں پہ غالب رکھیں گے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر ہماری طرف آپ لوگوں نے لوٹنا ہے، ہم تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے ان باتوں میں جن میں تم دنیا میں اختلاف کرتے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو ہم شدید عذاب دیں گے دنیا اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کو پورا اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں سے محبت نہیں فرماتے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، برکتوں کا نزول فرما، پریشانیاں دور فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو ایک بنا۔ یا اللہ مسلمانوں کے گھر گھر، گلی گلی، فرد فرد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک